آج ہم بات کریں گے ابرار احمد کی پریس کانفرنس کے بارے میں، جہاں انہوں نے نہ صرف اپنی بالنگ پر بات کی بلکہ ٹیم کے ماحول، پچ کی کنڈیشن، ورلڈ کپ کی تیاری اور ٹیم مینجمنٹ کے کام کرنے کے انداز پر بڑی دلچسپ باتیں کی۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو عام ناظر کو شاید ہی سمجھ آئی ہوں، اس لیے آج ہم ان پوائنٹس کو تھوڑا آسان اور تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابرار احمد اصل میں کیا کہنا چاہ رہے تھے اور اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے ابرار احمد نے اپنے سیلیبریشن کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو جشن ہم نے دیکھا وہ ورلڈ کپ میں بھی نظر آئے گا اور وہ اسے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ ٹیموں کے خلاف وہ خاص طور پر یہ سیلیبریشن کرتے رہیں گے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ابرار احمد خود کو ذہنی طور پر کافی پر اعتماد محسوس کر رہے ہیں۔ ایک سپنر کے لیے کانفیڈنس بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سپن بالنگ میں صرف رفتار نہیں بلکہ ذہانت، فیلڈ سیٹ اپ اور بیٹر کو پڑھنے کی صلاحیت اہم ہوتی ہے۔ سیلیبریشن دراصل ایک طرح کا مینٹل ایج بھی ہوتا ہے، جس سے سامنے والے بیٹر پر دباؤ آتا ہے اور ٹیم کا مورال بھی اوپر جاتا ہے۔ پچ کے حوالے سے ابرار نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایڈم زمپا کہہ رہے تھے کہ پچ تھوڑی خشک تھی۔ خشک وکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیند زیادہ ٹرن کر سکتی ہے، خاص طور پر سپنر کے لیے۔ ابرار نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے زمپا کی بالنگ دیکھی کہ وہ کس طرح ویریشن استعمال کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے بھی بالنگ اسی حساب سے ایڈجسٹ کی۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ابرار صرف اپنی بالنگ نہیں کرتے بلکہ وہ سامنے والے بالر اور پچ دونوں کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے پچ ریڈ کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ وکٹ کیا مانگ رہی ہے، فلپر کرنی ہے، لیگ سپن ڈالنی ہے یا گوگلی۔ یہ ایک میچور سپنر کی نشانی ہوتی ہے۔ انہوں نے ٹیم کے سپنر اٹیک کی بھی تعریف کی اور کہا کہ خوش قسمتی سے پاکستان کے پاس اچھے سپنر کی کمی نہیں اور شروع سے ہمارا سپن ڈپارٹمنٹ اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایشیائی کنڈیشن میں ہمیشہ سپن بالنگ کو اہمیت حاصل رہی ہے اور آنے والے ورلڈ کپ میں بھی زیادہ تر میچز ایسی پچز پر ہوں گے جہاں سپنر کا کردار فیصلہ کن ہوگا۔ ٹارگٹ کے حوالے سے ابرار احمد نے بتایا کہ ڈریسنگ روم میں کپتان سے بات ہوئی تھی کہ پلان یہ تھا کہ 170 یا 75 رن کا سکور بنایا جائے، کیونکہ اوپنر اچھا آغاز دے رہے تھے۔ ابرار کا ماننا تھا کہ یہ سکور میچ جتوانے کے لیے کافی تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک کمزوری کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اکثر پاکستان آخری 10 اوور میں کولیپس کر جاتا ہے، لیکن اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیم اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر رہی ہے اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جو ایک مثبت سوچ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان پچز کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب سلیکشن صرف ناموں پر نہیں بلکہ کنڈیشن کے مطابق ہوگی۔ زمپا کی بات کا حوالہ دے کر انہوں نے بتایا کہ ایشیائی پچز میں بھی کافی فرق ہوتا ہے، جیسے سری لنکا میں اسپنر کو زیادہ مدد ملتی ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایشیا کی تمام پچز ایک جیسی ہوتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں بالنگ کی، ٹیکنیک کی۔ ابرار احمد نے بتایا کہ آج پچ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یا تو بہت سلو بال کرو یا بہت تیز، کیونکہ نارمل رفتار پر بیٹر آسانی سے سنگل لے رہے تھے۔ اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی رفتار میں مسلسل تبدیلی رکھی تاکہ بیٹر سیٹل نہ ہو سکے۔ یہ جدید ٹی 20 کرکٹ کا اہم ہنر ہے۔ مائک ہیسن کے کردار پر بھی ابرار نے کھل کر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ مائک ہیسن ہر کھلاڑی کے پاس جا کر اسے بتاتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی اور کہاں بہتری ہے، اور یہی چیز ایک پلیئر کو بہتر بناتی ہے۔ ابرار نے یہ بھی کہا کہ مائک ہیسن انہیں کہتے ہیں کہ آپ میری ٹیم کے مین بالر ہو۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ ابرار پر کتنا اعتماد کرتی ہے، اور یہی اعتماد کسی بھی کھلاڑی کو مزید بہتر پرفارم کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ بیٹنگ آرڈر پر بات کرتے ہوئے ابرار نے بتایا کہ پہلے سے طے تھا کہ سلمان علی آغا ون ڈاؤن کھیلیں گے۔ فیلڈنگ میں سلمان کا رن آؤٹ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ سامنے والا بہتر سپن کو اچھا کھیلتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیم صرف بیٹنگ اور بالنگ ہی نہیں بلکہ فیلڈنگ کو بھی میچ وننگ فیکٹر سمجھ رہی ہے۔ سائف رضا فرحان کے جلد آؤٹ ہونے پر بھی ابرار نے ایک مثبت بات کی کہ ڈریسنگ روم میں کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ بیٹنگ لائن کافی لمبی تھی۔ یہ ٹیم کے اعتماد اور بہتر ٹیم بیلنس کی نشانی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مائک ہیسن مسلسل کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے ٹیم کا ماحول مثبت رہتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ابرار احمد کی پریس کانفرنس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ٹیم نہ صرف میدان میں بہتر ہو رہی ہے بلکہ پلاننگ، ذہنی تیاری اور کنڈیشن کے مطابق فیصلے بھی کافی میچور ہو چکے ہیں۔ سپن بالنگ پاکستان کی بڑی طاقت بنتی جا رہی ہے۔ اگر یہی تسلسل برقرار رہا تو آنے والے بڑے ٹورنامنٹس میں پاکستان ایک مضبوط ٹیم کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔
آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابرار احمد واقعی آنے والے ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا.